أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ 42 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ دو قید خانے کے ساتھی تھے آپ کے، ان میں سے ایک رہا ہوا تھا، تو آپ نے رہا ہونے والے کو کہا تھا کہ یار جاتے جاتے نا مصر کے بادشاہ کو کہنا کہ میں عدالت میں بے گناہ پڑا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بغیر کسی غلطی کے بغیر جرم کے بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی یوسف علیہ السلام، میں جا کے نا بادشاہ کو ضرور بتاؤں گا۔ بس وہ گیا فانسا و شیطان، تو شیطان نے اس کو یاد کرانا ہی بھلا دیا، اس نے یاد نہیں کرایا بادشاہ کو۔ آخر کار کئی سال بعد عزیز مصر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹیاں گائیں ہیں اور 7 پتلیاں دبلیاں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے خوشے دیکھے، اور اسی طرح 7 جو ہے وہ دوسرے دیکھے جو ختم ہوئے تھے اور سڑے ہوئے یا خشک تھے، وہ 7 دیکھے، 7 سرسبز خوشے اور 7 جو ہیں وہ خشک خوشے دیکھے۔ اس کی تعبیر پھر بادشاہ نے پوچھا بتاؤ، تو کسی کو بھی تعبیر نہ آئی۔ پھر وہ جو رہا ہو کے آیا تھا اس نے کہا تو وہ تو عدالت قید خانے میں تو ایک ساتھی تھا یوسف علیہ السلام، اس کو تو ہر خواب کی تعبیر آتی تھی۔ اے بادشاہ سلامت، اس نے مجھے پیغام بھی دیا تھا لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، تو اس لیے مجھے بھیجو، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو آج وہ خواب پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وقال، اچھا یہی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنا۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنا قیمتی بندہ عدالت میں تو نہیں رہ سکتا، وہ اتنا اس کو اللہ نے علم دیا، تم نے اس کو قید خانے میں رکھا ہے۔ پھر ان کو وزیر خوراک بنا دیا گیا، خزانے کا جو ہے ان کو وزیر بنا دیا گیا۔ تو یہ خواب آپ کی رہائی کا جو ہے ذریعہ سبب بنا۔ وقال للذی، اور کہا اس کے لیے، ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں سمجھا تھا کہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا نا کہ ان میں سے کون رہا ہونے والا ہے، ایک تو پھانسی ہو جائے گی نا ایک کو، اور ان میں سے ایک رہا ہونے والا ہے۔ اس کو آپ نے پیغام دیا کہ میرا جا کے بادشاہ کو بتانا، اور کہا، یہ فائل کون ہے کہنے والے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کے لیے ظنّا، جس کے بارے سمجھا تھا کہ انہو، بے شک وہ، ناجم منہما، ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے پھر جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے، میرا ذکر کرنا عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے۔ بھی میں نجائز یہاں قید خانے میں پڑا ہوں تو میرے بارے میں کوئی تفتیش کریں، مجھے رہا کریں یہاں سے، میرا جا کے بتانا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بھلا دیا اس کو، الشیطان، شیطان نے بھلا دیا اس کو، شیطان نے، ذکر ربہ، مالک سے ذکر کرنا، مالک سے ذکر کرنا شیطان نے اس کو بھلا دیا، وہ بھول گیا بیچارہ، تو اس نے وہ ذکر کیا ہی نہ۔ کافی عرصہ گزر گیا، قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، تو وہ کئی سال ٹھہرے وہ قید میں، بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال۔ لابثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ سجن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ۔ تو ٹھہرے وہ قید خانے میں بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال۔ اچھا جی، پھر اب اس بادشاہ مصر نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہے وہ؟ کہتا ہے کہ وقال المالک، کہا مالک نے، بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے،
انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں 7 بقرات 7 سمان کا معنی موٹی، بقرات کا معنی گائیں، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں یاکلہن جنہیں کھا رہی ہیں 7 عجاف 7 دبلی گائیں، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں یاکلہن جنہیں کھا رہی ہیں 7 عجاف کا معنی دبلی پتلی، 7 دبلی یعنی پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح میں نے یہ بھی خواب دیکھا ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ اور 7 خضر کا معنی سبز، سنبلات کا معنی خوشے اور سبا کا معنی 7، اور 7 سبز خوشے، سبز وہ جو سٹا ہوتا ہے درخت کا، فصل کا، گندم کا سٹا خوشہ، اس سے کہتے ہیں عربی کے اندر سنبل، سنبلات، خضر کا معنی سبز، 7 سبز خوشے وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ اور کچھ دوسرے خشک، اور کچھ دوسرے خشک۔ میں نے 7 خوشے دیکھے جو سبز ہیں اور کچھ دوسرے خوشے دیکھے جو خشک ہیں۔ یہ خواب تھا بادشاہ مصر کا۔ اب کہتے کیا ہیں، یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی فی رؤیایا مجھے میرے خواب کے بارے بتاؤ، مجھے میرے خواب کے بارے میں، یہ جو میں نے تمہیں دربار میں کھانے پینے کے لیے رکھا ہے خوابوں کی تعبیر کے لیے، یہ بڑے بڑے جو تم بیٹھے ہو یہ بتاؤ نا، یہ مجوسی کاہن یہ جادوگر جو سب بیٹھے ہو سارے بتاؤ ان خوابوں کی تعبیر۔ انہوں نے جی بڑا متھا مارا، بڑا غور و خوض کیا، آخر کار کہا جی حضرت جی یہ خوابوں کی پریشان کن باتیں ہیں، یہ جو بندہ دن کو کرتا ہے وہی رات کو پھر آ جاتے ہیں منہ میں، زبان میں، جسم میں اور آنکھوں میں، خواب میں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی آتا نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ انہوں نے کہا اچھا، بادشاہ نے کیا کہا، اے سردارو مجھے میرے خواب کے بارے، افتونی کے معنی مجھے بتاؤ، فی رؤیا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے، خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو تو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ آگے جواب کیا آتا ہے، قالوا اضغاث احلام، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، احلام یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم اپنے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے۔ یہ تو خوابوں کی پریشان باتیں ایسے خوابوں میں ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، ایسی باتوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل، ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے، ہم پتہ نہیں ان کی کیا تعبیر ہے۔ تو پھر وہی بندہ بولا جو آزاد ہو کے رہا ہو کے قید خانے سے آیا، اب اس کو یاد آئی کہ واقعی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو اصل قید خانے میں پڑا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر اس بندے نے کہا وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا، ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا، وذکر بعد امت، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، وہ کئی سال گزر گیا، اب اس کو یاد آیا کہ واقعی عدالت میں قید خانے میں ایک بندہ پڑا ہے، وہ بڑی بہترین اور زبردست تعبیر بتاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ انا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، بتاویلہ، اس کی تعویل، اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ قید خانے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، میں ان سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر اس کو بادشاہ نے بھیجا، یہ قید خانے میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئے، تو پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، جس طرح بتائی اسی طرح وہ خواب کی تعبیر
ہوئی تھی. چلو اس کو یاد کرو. کل انشاءاللہ پھر یہ جو قاصد اور ایلچی جو گیا تھا قید خانہ میں آپ کو لینے کے لیے، پھر اس کا جو تذکرہ ہے کل انشاءاللہ پڑھیں گے. فَأَرْسِلُونِ کا معنی ہے مجھے بھیجو. کہاں؟ قید خانے میں. میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں. تم میں سے تو کسی کو نہیں آتی نا، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وما نحنو ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے. نحنو نہیں ہم، بتاویل الاحلام بعالمین. احلام کا معنی خواب، تعویل کا معنی تعبیر، اور عالمین کا معنی جاننے والے. ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے. ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے. ہمیں پتہ نہیں ہے ایسے خوابوں کی تعبیر کا. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ وَأُخَرَ یابسات کچھ دوسرے خشک. 7 خشک ایسے تھے جو سبز تھے اور کچھ دوسرے جو خشک تھے. میں نے یہ دیکھے. ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ ظن کا معنی ہے جس کے بارے سمجھا تھا کہ ناجن کا معنی رہا ہونے والا ہے. منہما